الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا. نیز برا کرم یہ ہوا کہ ہم کی نماز بھی ادا کرنے کی توفیق دی. نیز اس پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہمیں اس کے بعد تھوڑی دیر اپنے کلام اللہ شریف کی آج جو تراویح میں حافظ صاحب نے جو ہمیں پڑھ کر سنایا ہے اس کے ترجمے کا مطلب کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. چنانچہ دوسرا پارہ سیخل کا، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ چلے گئے تو تقریباً 17 یا 16 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف اپنے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بنیاد کی بنا پر جو خانہ کعبہ جو تعمیر ہوا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء، ہم تمہارے دل کے آسمان کی طرف اور آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف یہ متوجہ ہونا کہ آپ کی دلی خواہش کو ہم جانتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ حکم نازل کیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ تم اپنا رخ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف نماز میں کیا کرو. چنانچہ اس کے بعد جو یہود و نصارہ جو مکے میں جو موجود تھے انہوں نے یہ اشکال کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کبھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے. چنانچہ اس کے بعد کے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے جس کی وجہ سے جو ہے اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کسی کام والے کو تلاش کرتے رہے، آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں کہ یہ فلاں کام کرنے کے لیے کس کو میں بتلاؤں. چنانچہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کام کرنا ہے تو آپ کسی کو لے کر آ جاؤ. پھر وہ لے کر جب آتا ہے پیٹ پر مثال کے طور پر پینٹ مارنا ہے گھر کو تو وہ آپ کو جب لا کر چھوڑتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی آخر میں تھوڑا حمیدی خیال کر لیجیے. جیسا کہتے ہیں کہ حمیدی خیال کر لیجیے. خیال کر لیجیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کمیشن وغیرہ دیجیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبان میں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اگر تم مجھے یاد کرو گے یعنی اگر تم نماز پڑھیں گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی میں تمہاری مغفرت کروں گا، کروں گا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ چونکہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں مدنی ہے اور مدنی صورتوں میں اکثر جو ہے احکامات رہتے ہیں جیسے روزے کے احکام رہتے ہیں اور اس کے بعد اور مدنی صورت میں اکثر جیسے روزے کے احکام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن بابرکت کو کس مہینے میں نازل کیا، کیونکہ یہ قرآن بھی بہت عظیم ہے، چنانچہ اللہ نے اس بابرکت کلام کو نازل کرنے کے لیے بہت مبارک اور بلکہ سارے مہینوں کا سردار کون ہے؟ رمضان المبارک ہے۔ چنانچہ بہت بابرکت کلام کو اتارنے کے لیے اللہ نے اس بابرکت مہینے کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے کن پر فرض ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ چنانچہ اس آیت کی بنا پر اس امت محمدیہ پر رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، اور یہ روزے چونکہ اس امت کے لیے تخصیص نہیں ہے بلکہ اس سے پہلی امت کے لیے بھی روزہ تھا، گرچہ ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ اور ان کا طریقہ الگ الگ رہتا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد اس میں اس مدنی صورت میں اور یہ بھی احکام فرمایا گیا ہے، یسألونک عن الاہلہ، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کریں گے، آپ فرما دیجئے کہ یہ چاند جو ہے وقت کو معلوم کرنے کا یہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے پچھلے زمانے میں دنوں کو معلوم کیا جاتا تھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور دن کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج بھی اس وقت بھی دریاؤں میں جہازوں کے ذریعے سے جو سفر کیا جاتا ہے وہ بھی چاند کے ذریعے سے ہی رخ طے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت میں الحج اشہر معلومات کے حج کے ایام کو بھی اور حج کے طریقے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی باریکیوں کو بیان کرتے ہیں کہ آپ پر جو ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور اس کے بعد اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زندگی میں روزمرہ آنے والے مسئلے مسائل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اسی مدنی صورت، چونکہ یہ صورت بھی بہت بڑی ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض، اور اسی طرح سے اس کے بعد والے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ الطلاق مرتان، طلاق کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کو دودھ پلانے کی جو عدت جو ہوتی ہے، جو مدت، کتنے سال چھوٹے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھلاتے ہیں۔ الغرض میرے بھائیوں اور نوجوانوں کہ اتنی باریک باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام اللہ مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمیں اس سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ ہماری ہر روز مرہ زندگی میں جتنے بھی مسائل ہمیں پیش آنے والے ہیں، سارے مسائل کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو بیان فرمایا ہے، جن کو علماء نے جو ہے مفصل کے ساتھ کتابوں میں اس کو جو ہے نقل کر کے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا، کہ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام جتنے بھی رہتے ہیں اس میں بھی جو ہے مراتب رہتے ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ بنایا، اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان کی نبوت کو عام کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، مما رزقناکم، کہ تم انفقوا مما رزقناکم، اس سے مفتیان اکرام جو ہے زکوٰۃ کو نکالتے ہیں کہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ میں نے کل بھی ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی تھی کہ لکل شیء سلام وسلام القرآن سورۃ البقرہ وفیہ سورۃ وہی سیدۃ القرآن ہی آیۃ الکرسی۔ چنانچہ یہ اس کے بعد میں جو ہے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کی فضیلت اتنی بابرکت ہے کہ مفتیان اکرام لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کی فضیلت اتنی ہے کہ جو بندہ نماز کے
पंचगाना नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पाबंदी के साथ पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रहता है। जो ही रूह खब्ज हुई फौरन अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत का दीदार करा देती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम इस आयत को, आयतुल कुर्सी को अपना विर्द बनाए, कम से कम लिखते ही कि रोजाना 10 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 25 मरतबा या इससे ज़्यादा अगर हमें ताकत हो तो एक दिन में 100 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने से अपने ऊपर जितने भी जादू के असरात या बदनज़री के असरात रहते हैं इस आयत की बरकत से ख़त्म हो जाते हैं। चुनांचे इस सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है, आखिरी आयत में जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन और आसमान में जो भी है और उसके दरमियान के खला में जो भी है, पहाड़ है और समंदर है, दरिया है, चुनांचे ये परिंदे चरिंदे और 4 पाँव में चलने वाले, 2 पाँव में चलने वाले जितने भी परिंदे हैं, जितने भी परिंदे हैं, जितने भी हैवान हैं, सब के सब अल्लाह के हैं। चुनांचे उसके बाद ये अल्लाह अपनी मालिकत को, अल्लाह अपनी बड़ाई को बयान करने के बाद फरमाते हैं कि आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। इस सबसे पहले जो कुरान जो शुरू हुआ था अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबी, अल्लज़ीना युमिनूना ईमान से, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को शुरू भी ईमान से किया है और इस सूरत का इख्तिताम भी अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ आमन से ही किया है। यानी कि जिन जिन किताबों को अल्लाह ने जो है आसमान से नाजिल किया उस पर ईमान वाले यानी हम भी ईमान लाते हैं और जिन पर नाजिल किया रसूल वो भी उस पर ईमान लाते हैं। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आयतुल कुर्सी जो है इतनी बाबरकत सूरत है कि जो बंदा रात को इसको पढ़कर सोता है और अगर उससे तहज्जुद भी छूट जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको तहज्जुद का भी सवाब देते हैं। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं घर में सो रहा था, नींद ना आने की बिना पर मैं टहल रहा था, एक चोर आया, चोर आके मेरे गले से चीज़ों को चुराने लगा। चुनांचे मैं उसका हाथ पकड़ के कहने लगा चोर मेरे मौजूदगी में तो मेरे घर में चोरी करता है। चुनांचे वो कहने लगा कि मेरी बहुत गरीब हूँ, घरों में फख्र फाका है, बच्चे छोटे ही, मैं भी बीमार हूँ, इसके बाद से मैं आपके घर में आकर चोरी नहीं करूँगा। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु छोड़ दिए। जब सुबह की नमाज में आप अलैहिस्सलाम पर निगाह पड़ी तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा अबू हुरैरा कल वाले रात के चोर का क्या हुआ? तो हज़रत अबू हुरैरा हैरान हो गए कि आपको किसने बतलाया? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह के ज़रिए से इल्म हुआ। चुनांचे दोबारा दिन रात में भी ऐसे ही हुआ कि चोर आया और गले से माल को चुराने लगा, घर से अनाज को उठाने लगा। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और फिर से इतनी इस मन्नत को सरवादत करने लगा और लेकिन हज़रत अबू हुरैरा एकदम जोश में आ गए, नहीं तो कल के दिन ऐसे ही कहा था, चुनांचे मैं आज तुझे पकड़कर सुबह में जो है मेरे सलाम की खिदमत में पेश करूँगा। इतने में इतनी मन्नत को समादत करने लगा कि नबी के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को रहम आ गया। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उसको छोड़ दिया। इससे इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ये बुखारी की शिकायत हाशिये में इस वाक़ये को नक़ल करते हुए लिखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला का दिल क्यों नरम हुआ। चुनांचे फरमाते हैं कि हम और आप इसकी इबादत करने वाले हैं अल्लाह की, वो कौन है? रहमान भी है, रहीम भी है। चुनांचे हमें इस वाक़ये से, इस हदीस से ये भी सबक मिलता है कि हम हमारे और आपके दिल नरम रहना चाहिए। और लेकिन कुफ़ार वो इबादत किसकी करते हैं? उनका माबूद कौन है? पत्थर है। चुनांचे वो पत्थर से बनी हुई चीज़ की इबादत करते हैं, चुनांचे उनके दिल भी पत्थर रहते हैं। लिहाजा फिर तीसरे दिन ऐसे हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में थे, फिर से वो चोर आने लगा।
چور آنے کے بعد پھر سے چوری کرنے لگا تو پھر سے پکڑ لیا ہاتھ، تو 2 دن ہو گئے، تیسرا دن ہو گیا تو پھر سے چورانے آ گیا، تو وہ چور کہنے لگا آج تو میں سچی میں توبہ کرتا ہوں کہ آپ کے گھر آ کے میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دم کیا ہو گئے، غصہ ہو گئے، کہنے لگے کہ میں آپ کو نبی علیہ السلام کی دربار میں لے کر جا کر ہی رہوں گا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایسی بابرکت آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اگر آپ اس آیت کو پڑھ لیں گے تو کبھی بھی آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے آیت الکرسی ہی کو بتلایا۔ پھر صبح میں نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کل والے رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے وہ چور تو آیا، پھر سے وہ بچ کے چلا گیا، لیکن وہ ایک شرط پر گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ شرط کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگا کہ جب رات ہو جائے اور جب آپ کے گھر کا یا کنڈی نہیں لگایا جائے تو آیت الکرسی کو پڑھ کر اور جو ہے گھر کا تالا بند کیا جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ چور کون تھا آپ جانتے ہی؟ وہ چور کون تھا آپ جانتے ہی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو علم نہیں ہے، مجھے تو پتہ نہیں وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کون ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے وہ تو شیطان تھا، لیکن بات تو سچ کہا گیا، لیکن جو بات جو کہہ کر گیا ہے وہ سچ ہے۔ چنانچہ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم جب گھر جائیں گے تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کا تالا بند کریں گے، اور جب سونے کے لیے جائیں گے تو کمرے کا تالا بھی جو ہے آیت الکرسی کے ذریعے سے جب لا پڑھتے ہیں تو چوری اور جو ہے بد نظری سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبرائیل السلام کے سامنے تشریف تھے، لیکن اتنے میں آسمان پر ایک کھڑکھڑانے کی آواز آئی اور نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی آواز ہے جو عجیب سے ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ آج آسمان پر ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایسا اور اتنا بہت بڑا فرشتہ آنے والا ہے جو اس سے پہلے کبھی وہ زمین پر آسمان سے تشریف نہیں لایا۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو ہے اسی آیت کو لے کر آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری میں ہم اور آپ کو جو ہے اللہ سے کیسے کیا دعا مانگنا ہے یہ بھی سکھلاتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کہ اے اللہ تو ہمیں اگر ہمارے سے کوئی بھول یا خطا ہو جائے تو آپ اس پر ہمیں مؤاخذہ نہ فرما، ولا تحمل علینا، اور تو ہم پر بوجھ مت ڈال جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوجھ ڈالا تھا کہ آج ہم صدقہ بھی کھاتے ہیں، اگر ہم پر صدقہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ہم دوسروں کو دیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، لیکن پچھلی امتوں میں جو صدقہ کا مال جو رہتا تھا وہ اس کی شکل یہ رہتی تھی کہ قربانی کی شکل بھی یہی رہتی تھی کہ کسی میدان میں رکھتے تھے تو جو ہے وہ ہوا یا آگ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے تھے، اور آگ جس کو کھا جاتی تھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا صدقہ اور اس کی قربانی قبول ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ بھی کرم کیا کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم پر بوجھ نہیں ڈالا، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے پڑھنے اور اس کے معنی مطالب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔